یہی سمجھو کہ اللہ نے اس کو دیا اور یہ ہمیں دے گا، بس اتنی سی بات ہے. میکینک کو علم دیا ہے، ڈاکٹر کو علم دیا ہے، ایک آدمی کو طاقت دی ہے، اس طرح اس کے پاس جا رہے ہو تو وہاں بھی یہی سمجھو کہ خدا کی طرف سے ہے. اور نہیں سمجھتے تو مت سمجھو، نہیں سمجھتے تو مت سمجھو. مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر ایمان اور ایقان کی بنیاد ہو. ایک آدمی نہیں مانتا نہیں مانے، ایک آدمی مانتا ہے مانے. بحث مباحثے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں زندہ آدمی سے مدد کی بات گڑبڑ ہو جائے گی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے خالد بابا آئے تو جانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ظفر بابا آئے تو جانے کی، عطا بابا آئے ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ہمیں اللہ کافی ہے بولتا ہے نا آدمی. نہیں، پھنس جائے گا. اپنے آپ کو دیکھ اور ان کو دیکھ، بس. وہ اس کام میں ماہر ہیں جو کام تو صحیح کرانے، وہ دلوں کو ٹھیک کرتے ہیں. ان کا فل ٹائم اللہ اللہ میں گزرتا ہے. وہ قرآن دیکھتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں، وہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان سے کچھ لینے جا رہے ہیں. عالم کہ اللہ کا کیا ہے جی، قرآن ہے، حدیث ہے، ہمیں بزرگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں جائیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک، آپ نے صحیح کہا، لیکن صحبت کی بہت اہمیت ہے. بولے صحبت سے فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن گھر میں رکھا اس کو پڑھ لو، اس کو پڑھ لو. میں نے کہا اچھا. اتنی دیر میں لائٹ چلی گئی، لائٹ چلی گئی. یو پی ایس سے فین آن کر دیا، اوپر والا نہیں چل رہا تھا 2 گھنٹے پہلے یہ تھی. آج کل بہت زیادہ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے نا. وہ پیڈسٹل فین چھوٹا وہ میرے پاس رکھا ہوا. ان صاحب کو ادھر سامنے بیٹھے تھے نا، تھوڑی دیر بعد دیکھا گرمی لگنے لگی، میں نے ادھر بلا لیا، ادھر قریب یہاں بیٹھ. پنکھا چلتا رہا. میں نے کہا یہ پنکھا کون لایا تھا؟ ادھر میں آدمی تھا تو شبیر لے کے آیا تھا یہ دبئی سے آپ کے لیے یہ فین. یہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے. فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ برابر ہے میرے لیے، لیکن تم میرے قریب آ گئے نا، میری صحبت میں آ گئے نا، تمہیں بھی فائدہ پہنچنے لگا. یہ پنکھا خالصتاً شبیر نے میرے لیے بھیجا ہے دبئی سے. یہ یو پی ایس سنوبر نے لگوایا میرے لیے، تمہارے لیے نہیں. لیکن اگر تم میرے قریب آ گئے، میری صحبت میں آ گئے، میری میگنیٹک فیلڈ میں آ گئے، تو جو انوار و تجلیات مجھ پہ برس رہے ہیں نا، جو نعمتیں مجھے مل رہی ہیں، جب تم یہاں آ کے بیٹھو گے تو یقیناً وہ تمہیں بھی ملیں گی. اس لیے صحبت کا کہا گیا کہ ان کی صحبت میں بیٹھو، سیکھو گے بھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی تبدیلی واقع ہوگی. اور یہ تو اب سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ برے آدمی کی صحبت میں بیٹھو نا، کئی دفعہ دیکھو آپ کا دل گھبرانے لگتا ہے، یار کب اس سے جان چھوٹے گی. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، کب یار جان چھوڑے گا، کب یار مصیبت سے یار یہ جائے گا کب. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے صحبت میں بیٹھو تو وہ لوگ گھنٹوں بیٹھے رہو، پتہ نہیں کیا الفت، کیا اندر سے تعلق ایک محسوس ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. اور کوئی سوال؟ وہ ایک پرسوں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنی حاجت کسی کو نہیں بتائے گا اس کی حاجت پوری ہوگی، اور اس کے حوالے سے جب نہیں بتائے گا تو بات کیسے ہوگی؟ اصل میں بات یہاں وہی اللہ کافی والی بات آ گئی کہ آدمی کا یقین اتنا پکا ہو کہ وہ اپنے طور پہ، جیسے میں نے کہا کہ توکل اس کا کام، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گاڑی اسٹارٹ دروازے پہ کھڑی کر کے چھوڑ کے چلے آؤ. آپ گاڑی کو لاک کرو، بند کرو، ہے نا، اور جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ نے کام کیا. اونٹ کو اینٹ سے باندھ دو، اتنی بات ہے. تو تھوڑا سا یہ اب جو آدمی واویلا کرے سب کے سامنے کہ یار میں بہت پریشان ہوں، یار پریشانی دی کس نے؟ یہ تم کو کس نے دی؟ خدا نے دی نا. تو خدا کی پریشانی دی ہوئی اور دنیا سے اس کا واویلا کرتے ہو. تم جو پراپر جگہ ہے نا جہاں سے تمہارا وہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہے، وہاں تو تم جا سکتے ہو. ایک بیماری کا تم اپنی سب سے تذکرہ کام بولے پاگل ہو گیا جب وہ کیا یار میرے وہ سر میں درد ہوتا ٹھیک ہی نہیں. اور فدا سے بھائی خیریت ٹھیک ہے بھائی؟ کہاں فدا بھائی وہی سر کا درد. اب بولے سے تو جب بات ہوتی ہے یہی بات. اب بھائی جو پراپر جگہ ہے نا، ڈاکٹر سے علاج کراؤ، جو کچھ کرنے کا کرو. یہ کیا کہ ہر وقت شکوے شکایت ہی ہم سے. تو اب یہ کہا کہ جو حاجت ہے اپنی وہ خدا سے طلب کرو، اور جو پراپر جگہ ہے نا، مثال کے طور پر پیسے چاہیے. اب پیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں پھرنا ہے کہ یار پیسے چاہیے، یار پیسے چاہیے. آپ ڈھونڈو نا کہ آپ کو پیسے ملیں گے کہاں سے، یا وہ دوست جو آپ کی مدد کر سکتا ہو، یا وہ جگہ سورسز ڈھونڈو، اور پھر خدا سے دعا کرو. یہ بات ہے. اصل میں واویلا کرنے کو منع کیا. ایک حدیث ہے بہت لمبی سی کہ جو خدا کی دی ہوئی تکلیفوں پر خاموش نہیں رہتا، اسے چاہیے کہ کوئی اور خدا ڈھونڈ لے. جو خدا کی طرف سے دی ہوئی پریشانیوں پر اکتفا نہیں کرتا، وہ کوئی اور بادشاہ ڈھونڈ لے. اس طرح ایک لمبی حدیث پاک ہے. تو یہاں یوں منع کیا گیا کہ اپنی حاجت کا تذکرہ لوگوں سے نہ کرو. جو پراپر لوگ ہیں نا، اب اپنی بیماری کا تم میکینک سے جا کے بتاؤ گے کہ یار میرے سر میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، تو اس کے پاس تو پانے رکھے ہوئے،
اس کے بعد تو پیچکش رکھے ہیں, بولتا ہے میں اس سے تیرے جوڑوں کا درد صحیح کروں گا کیا. مطلب ہے پراپر جگہ پر جاؤ, جو ڈاکٹر ہے اس ڈاکٹر سے کہو, تمہاری جو حاجت ہے وہ خدا سے کہو, تمہاری جو حاجت پوری کرنے والا آدمی جو دنیاوی حوالوں سے بنایا ہے اس سے کہو بس. اور یہ جو لوگ درباروں میں جا کے دعائیں مانگتے ہیں صحیح ہوتا ہے؟ دیکھو اصل میں نے ابھی کہا کہ یہ ایمان ایقان کی بنیاد نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ مانگا تو شرک ہو گیا جو کہتے ہیں, اور نہیں مانگا تو وہ کافر ہو گیا. دیکھو سیدھی سی بات ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ اصل سارا مسئلہ ہے کانسیپٹ کا, تصور کا. ایک آدمی یہاں آیا ہوگا کھانا کھانے کے لیے, ایک آدمی آیا ہوگا کہ گیٹ ٹوگیدر ہوگی, ایک آدمی نے سوچا نہیں یار کچھ باتیں کام کی مل جائیں گی. تینوں کا الگ ہے نا معاملہ, تینوں کا الگ معاملہ ہے ظاہری طور پہ. اسی طرح سے بندے کے پاس مزار پہ جانے کا مسئلہ ہے کہ آپ کا تصور کیا ہے. مثال کے طور میں بھی جاتا ہوں مزار پہ, دربار پہ جاتا ہوں, لیکن میرا تصور کیا ہوتا ہے, میرا ذہن کیا ہوتا ہے, میں جا رہا ہوں اللہ کے ایک نیک بندے کے پاس جس کا انتقال ہو گیا. زندہ ہوتا تو میں جاتا اس کے پاس, اب وہ مر گیا, میں نے اس کی حکایتیں سنی, اس کی باتیں سنی, مجھے بڑا نیک بندہ تھا, اللہ والا تھا, اور یوں تھا یوں تھا یوں تھا. اب جو نیک بندہ ہے نا یقیناً اس پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. مطلب کئی جگہ ہیں قرآن مجید کے اندر, کئی جگہ کئی باتیں ہیں اس طرح سے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں بندوں پر نازل کرتا ہے. اب میرا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہی یہاں جو رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں میں ان میں سے اپنا حصہ لینے آیا. قرآن مجید میں ابھی میرے ذہن میں پارہ ہے, حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ مریم میں یا سورہ کہف میں کئی تذکرہ ہے اس حوالے سے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ان کے پاس تو دیکھا کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے, کھجوریں رکھی ہوئی ہیں, انگور رکھے ہوئے. انہوں نے کہا اور پانی ہے, یہ کون دے گیا, دروازہ تو بند ہے, میں نے باہر سے لاک کیا. انہوں نے کہا یہ میرے رب کا کرم اور میرے رب کی رحمت ہے جو یہاں برستی ہے کہ میں یہاں اللہ میں مصروف ہوں اور میرا رب مجھے یہ کھانا پہنچاتا ہے. اب قرآن مجید میں ہے کہ اس ہی جگہ, جملہ یہی ہے, اس ہی جگہ جہاں انہوں نے کہا نا یا میرے رب کی رحمت برستی, انہوں نے اس ہی جگہ, نبی نے اس ہی جگہ دعا کی کہ اللہ مجھے ایک ستھرا بیٹا عطا فرما دے, مجھے ایک اولاد عطا فرما. پھر خیال آیا کہ میری عمر تو ایسی ہو گئی, عمر زیادہ ہو گئی, مجھے کیسے. پھر اللہ نے الہام وہی نازل فرمائی کہ یہ بھی تو نہ ہونے والی جگہ ہے نا, یہاں رحمتیں اور برکتیں آ رہی تو تیری جھولی میں کیوں نہیں آ سکتی. ہم تجھے ایسا بیٹا عطا فرمائیں کہ دنیا دیکھے گی. اور زکریا علیہ السلام ہے, اس میں تھوڑا سا مجھے وہ ہو جاتا ہے یحییٰ زکریا زکریا یحییٰ. تو انہوں نے وہاں دعا کر کے بتا دیا کہ جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں, چاہے کسی زندہ آدمی کے پاس چاہے کسی مردہ آدمی کے پاس, اگر تم وہاں جا کے اللہ کی رحمتوں سے اپنا حصہ طلب کرتے ہو ٹھیک. ویسے ایک بات یہ بھی ہے کہ تم اس سے بھی مانگ سکتے ہو, لیکن نہیں مانگے آدمی احتیاط کرے. میں جو جاتا ہوں دعا کرتا ہوں کس طرح کرتا ہوں کہ اللہ یا تیرا ایک نیک بندہ موجود ہے, ہم نے سنا کہ یہ بابا فرید ہے, داتا صاحب ہے, ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے, سب نے کہا کہ یہاں ایک نیک بندہ ہے, ہم یہاں آئے دربار میں, اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں, ہم جو اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں, ہم کعبے بھی جاتے ہیں, مدینے بھی جاتے ہیں, مکے بھی جاتے ہیں, ہم یہاں آئے, اے اللہ جو تیری رحمتیں یہاں برس رہی ہیں, اس آدمی نے جو تیری عبادت کی ہے, جو تیری فرما برداری کی ہے, اس کا صدقہ مولا ہمیں بھی ایسا ہی کر دے. ہم اپنی حاجتیں لے کے تیری بارگاہ میں, لیکن ہم اس چوکھٹ پہ اس لیے آئے کہ تیرا نیک اور پسندیدہ بندہ تھا, اس کے وسیلے سے, اس کے توسط سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے معاملات اچھے فرما دے, اس کے صدقے سے ہماری دعا قبول فرما لے, میرا بچہ بیمار ہے اسے صحت دے دے. اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو آیا ہوں محنت کر کے آیا ہوں, کوشش کر کے آیا ہوں, جیسے ہم کعبے میں جا کے نہ مانگتے دعا. جیسے ایک صاحب نے کہا کہ خدا تو ہر جگہ سننے والا ہے نا, ضروری تھوڑی کہ آپ کعبے پہ جاؤ یا دربار پہ جاؤ, اپنے گھر پہ مانگو وہاں بھی سنے گا نا. وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, غلط کام کرنے کی, یا کسی کے کوئی آدمی تھا وہ مر گیا اور اس کے پاس جا کے تم دعا کر رہے. تو وہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک شعر کہا کہ خدا ہر جگہ ہے یا نہیں ہے, خدا ہر جگہ ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, زاہد بیئر پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو. کوئی جگہ ایسی ہے جہاں خدا نہیں ہے, سبھی جگہ ہے نا خدا. تو اس نے لاجواب کر دیا, لیکن زاہد نے کیا جواب دیا, شرابی شراب پی کافر کے دل میں بیٹھ کر, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا نہیں. دلیل دی ہے, بات ہے ایسی, خدا تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ خدا نے کہا جب تم وہاں دعا کرو گے تو قبول کروں گا, رحمت کی جگہیں ہے نا. کچھ چہرے دیکھنے کو کہا کہ نیک آدمی کا چہرہ دیکھو گے تو تمہیں اجر ملے گا, کعبۃ اللہ کو دیکھو گے تو اجر ملے گا, قرآن مجید کو دیکھو گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا. اب یہ اجر کی کیا بات ہے یار, اس میں کیا معاملہ,
وہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ باوضو رہو تو رزق میں برکت ہوتی ہے جی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا یار لاجیکلی تو بات بنتی ہے نا. جب آدمی باوضو رہتا ہے نا اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے باتھ روم گیا ہوں پھر میں نے وضو کیا ہے, ایسے نہیں آیا ہوں, چیٹوں سے بچاؤں, برائیوں سے بچاؤں, تو اس کا قلب خود بخود اللہ کی طرف راغب رہتا ہے. تو جو آدمی خلوص اور سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرے گا اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. ویسے ہی ہوگی نا جو اپنی نوکری سے اپنے پروفیشن سے جو سنسیئر رہے گا تو ویسی برکت ہوگی اس کے معاملات میں. تو یہ لاجیکلی بات ہے. اسی طرح مزار پہ جانے کا ہے, سجدہ نہ کرے, طواف نہ کرے, خدا خدا ہے, وہ بندہ ہے خدا کا. یہ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ ان سے بھی مانگ لگتے ہیں بابا ہمیں اولاد دے دو, اے بابا ہمیں یہ کر دو دربار پہ جا کے. اس میں احتیاط کریں, مانگے خدا سے, ان کا وسیلہ پیش کر دے کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے, میں ایسا نہیں. اس میں عاجزی انکساری ہے نا, میں ایسا نہیں ہوں جیسے یہ تھے, ان کے صدقے سے اللہ مجھے یہ کرم فرما دے, مجھ پر یہ میری بیماری دور کر دے, میری پریشانی دور کر دے. اور جب یہ کام میرا بن گیا تو یہاں جو لوگ آتے ہیں انہیں کھانا کھلاؤں گا, ایک وضو خانہ تعمیر کرا دوں گا, مسجد بنوا دوں گا, صفے بچھوا دوں گا, چٹائی لگوا دوں گا. اس حد تک تو درست ہے. اور نہیں جاتا کوئی آدمی, نہیں جائے تو نہیں جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں مانتا نہ مانے, اس سے بحث کرنے کی اور وہ کرنے کی ضرورت ہے. بابا اسی حوالے سے سوال ہے کہ صاحب مزار سے دعا کی درخواست کرنا, ہاں جسے مزار پہ آپ حاضری دیتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, ہاں. گئے آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں آپ, لیکن ہوتا ہے کہ بعض لوگ صاحب مزار اب پہ یہ سب سے پہلے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ زندہ ہے یا مردہ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے. ابھی یہ بات نہیں ہو رہی تھی, ابھی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مزار پہ جا کے کس طرح سے دعا کی جائے کہ اللہ تیرا یہ نیک بندہ تھا. اب یہ ایک دوسری چیز شروع ہو جاتی ہے یہاں سے کہ یہ ایک نیا چیپٹر ہے کہ وہ زندہ ہے مزار میں یا مردہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے اگر زندہ ہے تو اس پہ مٹی کیوں ڈال دیا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, زندہ ہیں, تو پھر ہم لوگ جھگڑ کیوں رہے اپنے معاملات میں؟ ان سے جا کے کیوں نہیں پوچھ لیتے ہمارے مسئلے یہ حل فرما دیجیے, ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے کیسے نہیں؟ تو یوں سمجھ لو کہ زندگی دو طرح کی ہے, ایک مکمل ایک الگ گفتگو ہے. زندگی دو طرح کی ہے, ایک وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے لیے 3 لوازمات ضروری ہیں, غذا ہوا پانی, اور ایک زندگی وہ ہے جو آپ کی نگاہ سے مستور ہے, چھپی ہوئی ہے, اس کے اندر غذا ہوا پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیسی زندگی ہے؟ قرآن سے پوچھو تو قرآن بتاتا ہے, سائنس سے پوچھو تو سائنس بتاتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ پہلے تو ایسا تھا کہ زندگی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں, غذا ہوا پانی. اب ضروری نہیں ہے. اب انہوں نے ایسے بیکٹیریاز تلاش کر لی ہیں جو اتنے فارن ہائٹ پہ جہاں پانی کھولنے لگتا ہے وہاں بھی زندہ ہے, بغیر غذا کے زندہ ہے, بغیر ہوا کے زندہ ہے, بغیر پانی کے, ہے نا ایسا؟ مائکرو بایولوجی کے حوالے سے نا اس طرح سے چیزیں تلاش کر لی نا زندگیاں. تو زندگی ایسی بھی ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس دنیا میں بھی. اور آخرت کی زندگی کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں نا انہیں ایسی زندگی عطا فرماتے تم شعور بھی نہیں کر سکتے, تم سوچ بھی نہیں سکتے, تمہارا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا. اس زندگی کو اس زندگی پر تطبیق مت دو, اس سے اس کی مواصلت مت کرو. یہ زندگی مٹی میں جا کے اندر گڑھے میں جا کر بھی موجود ہوتی ہے. یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. اس کو واضح کرنے کے لیے پھر بہت سارے سوال کی وہ زندگی کیسے. ذرا سا یہ سوچ لو کہ کہا شہید مردہ نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے نا جو مسلمان شہید کو مردہ کہے وہ کون؟ کافر. انکار کیا نا اس نے قرآن کا. قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے. کیسی بات ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے مر گیا یار, بلڈ سرکولیشن ختم ہو گئی, پارٹس آف باڈیز الگ الگ ہو گئے, ہے نا, ہارٹ بیٹ بند ہو گئی, سب ختم ہو گیا, اور تم کہہ رہے ہو زندہ ہے. لیکن ہم کیا کہیں, ہمارا رب کہہ رہا ہے زندہ ہے, ماننا پڑتا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھی بھی نہیں, مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, کل کو مانتے ہیں, مکافات عمل کو مانتے ہیں, نا, جنت دوزخ کو مانتے ہیں, تو یہ بھی ماننا پڑے گا. تو جب اچھا شہید کسے کہتے ہیں؟ ایک کرسچین جو خدا کو مانتا ہے اور ایک مسلم جو خدا کو مانتا ہے, ان دونوں میں لڑائی ہو جائے, دونوں آمنے سامنے محاذ آ رہا ہو, ایک گولی چلائے دوسرا مر جائے. مسلمان نے گولی چلائی, کرسچین کو لگی, حاجی صاحب کرسچین کی جان نکل گئی, اس نے کہا اللہ اکبر, اللہ از دا گریٹ, اس نے کہا اللہ عظیم ہے, وہ مر گیا, کیا وہ شہید ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. ایک یہودی نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے اور گر گیا نیچے, شہید ہو جائے گا؟ اور ایک مسلمان کو گولی لگی, اس نے کہا اللہ اکبر, وہ شہید ہو جائے گا؟ مسلمان کیوں شہید ہو گیا؟ تینوں اللہ کو ماننے والے تھے. نہیں, جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے, جس نے حضور کی چوکھٹ کو تھاما ہے, جس نے نبی آخر الزماں کو پیغمبر مانا ہے, ان سب کو مانتا ہوا ہے اور پھر ان کی تصدیق کرتا ہے. یہ جو مرا یہ شہید ہوگا. جس نے حضور کی
نظروں سے خدا کو پہچانا، مصطفیٰ کی نظروں سے خدا کو پہچانا، یہ شہید کہلائے گا۔ تو ان کا دامن ہاتھ میں تھاما تو شہادت کا درجہ ملا، زندگی مل رہی ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ تو جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جن کے تھرو، جن کی وجہ سے اس کو زندگی مل رہی ہے، کیا انہیں زندگی نہیں ملی ہوگی؟ بالکل بے شک۔ ایک عام آدمی ان کا دامن تھام کے خدا کو پہچانے، خدا کی تعلیمات پر عمل کرے، اسے تو قرآن کہے کہ وہ زندہ ہے اصلا، اور اس کو جس کی وجہ سے زندگی مل رہی ہے اسے زندگی نہیں ملی ہوگی، یا جو اس کے دامن سے وابستہ انہیں زندگی نہیں ملی۔ نہیں، میں لاجیکلی بات کر رہا ہوں، اعتراض ہے تو کوئی ساتھی سوال کرے مجھ سے، میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایک کہانی دوسری ہے۔ تو شہداء بھی زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی دوسری ہے۔ وہ کیسی زندگی ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل ایسے جیسے انڈے کے اندر بچے کی زندگی ہے، پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی زندگی ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں، سائنس جس پر تحقیق کر رہی ہے، اور عجیب عجیب باتیں ظہور میں آ رہی ہیں جو آپ جن پر پہلے اختلاف کرتے تھے نا، کہ ایک آدمی بول رہا ہے اور ساری دنیا سنے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ٹیلی ویژن کے ذریعے کر رہے ہو آپ، یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ نہیں، یہ لاؤ موبائل آن کرو، ابھی میں یہاں سے بولتا ہوں۔ اس دن وہ لیکچر ہوا، 9 ممالک میں سنا گیا، 12 جگہ ساتھیوں نے اس کو قلم بند کیا۔ یہ تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، مرنے کے بعد کیسے اٹھائیں گے؟ اسی پر کافر جھگڑا کرتے تھے زیادہ، بہت ساری آیتیں اسی پر ہی ہیں نا، بعد میں کیسے زندگی ہوگی؟ اب سائنس نے بتا دیا، وہ ڈی این اے سے زندگی ہے نا، کلوننگ سے زندگی ہے نا، سب کچھ ڈیمولش کر دیا، ختم کر دیں، جلا دیں، ایک ذرہ بچا۔ ایک آدمی کو 100 مچھلیاں کھا گئی، 100 پیٹوں میں گیا، اس دن کیسے سور پھونکا جائے گا کہ ایسی آواز ہوگی، ایسا ڈیسیبل، ایسا ریٹ ہوگا سر کا تو سنا ہی نہیں آئے گا، لیکن روحوں کے اندر صلاحیت کر جائے گا۔ اب ڈسکور ہو گیا کہ یہ کون سی آواز ہوگی، سور۔ خدا نے پکارا تھا عالم اربع میں، صوت سرمدی میں۔ آج جب وہ سنتے ہیں تو کبھی عطا مست ہو جاتا ہے، کبھی فہد، کبھی خالد، کبھی بابا فرید، کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء۔ تو روح کی غذا اس لیے کہتے ہیں موسیقی کو، ہے نہیں، لیکن خدا نے جب بھی بات کی انسانیت کے حوالے سے، بات ہو رہی تھی، کوئی اسٹرکچر بنایا ہے، کوئی خاکہ بنایا ہے، کوئی ڈھانچہ ہے، کوئی چیز بھی بے ربط نہیں ہے۔ تو یہی موسیقی جب ہمارے جسمانی حوالوں سے ہمارے ذہن کے ان تاروں کو جھنجھوڑتی ہے جس سے ہمیں تسکین ملتی ہے، تو ہم کہتے ہیں روح کی غذا ہے موسیقی۔ ورنہ موسیقی کہاں نہیں ہے، ساری کائنات میں موسیقی ہے، ساری کائنات میں۔ قرآن کی تلاوت سن لیں، بہترین، اذان سن لیجئے، نعت شریف سن لیجئے، ہم سن لیجئے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو بلانا دور سے آواز دے کر، اس میں بھی غنا اور موسیقی۔ آپ کو کبے کی آواز اچھی نہیں لگتی، بلبل کی آواز اچھی لگتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سربستہ راز ہے قدرت کے، جو اس نے آپ کے ساتھ لائف سپورٹنگ سسٹم میں ٹچ کر دی ہے۔ آپ کا کام ہے صرف ڈھونڈنا، تلاش کرنا، لیکن ہم صرف اور صرف روٹی، پانی، مال، بس اسی میں رہتے۔ تو اس طرح یہ ہم مزارت پہ جا کے ان سے کہہ بھی سکتے ہیں، اگر یہ کانسیپٹ ہو جس کا یہ نہیں ہے کہ مردہ ہیں تو پھر اس کو نہیں کہنے کی ضرورت، اس کو نہیں کہنے کی ضرورت۔ ٹھیک ہے، ظفر نے سگنل دے دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا احکم الراحمین، جیسا تو چاہتا ہے مولا کریم، جیسا تیرا حبیب چاہتا ہے مولا، ویسا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو چاہتے ہیں ہم قانون اور شریعت کے دائرے میں جو کچھ ہو وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دعا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے آپ سے، اے اللہ، تجھ سے تعلق رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ، کسی کا محتاج نہ کر۔ اے اللہ، بس ہاتھ پھیلیں تو تیری بارگاہ میں پھیلیں، اے اللہ، زبان کھلے تو تیری بارگاہ میں کھلے۔ اے اللہ، ہم دنیا میں مصروف رہیں لیکن تیرا تصور کسی لمحہ، کسی گھڑی ہم سے دور نہ۔ ہمیں نمازوں میں خضوع و خشوع عطا فرما، ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما، ہمیں تڑپنے والا دل عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں عفو درگزر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں معاف کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے، ہماری صلاحیت اور ہماری عظمتوں کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ اے اللہ، ہم سے وہ کام دے جس میں تو اور تیرا حبیب راضی۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ، جتنی دنیا تو چاہتا ہے اتنی دنیا ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے اوپر رضا، توکل اور بھروسہ کرنے کی
اپنی رضا عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، ہماری سے جو غلطیاں ہو جائیں ان پہ ہماری پکڑ نہ فرمانا، مواخذہ نہ کرنا، اے اللہ ہم سے جو خطائیں ہو جائیں ان پہ مواخذہ نہ کرنا، اے اللہ ہم سے جو بھول چوک ہو جائے اس پہ ہمیں معافی کی نعمت عطا فرما، اے اللہ معافی کی بھیک عطا فرما، اور جو تو نے اپنے نیک بندوں کے دامنوں سے وابستہ رکھا ہے، اچھی صحبتوں سے اللہ یہ جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں نیک لوگ عطا فرماتا ہے، ہمیں قرآن کی صحبت عطا ہو جائے، اے اللہ ہمیں ایمان کی صحبت عطا ہو جائے، ہمیں صاحب ایمان لوگوں کی صحبت عطا فرما، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ ساتھی میرے دور و نزدیک سے جمع ہوئے مولا، ان کے دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اللہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، اللہ ان پر اپنا کرم فرما دے، ان کو تحفظ عطا فرما دے، حاسدوں سے بدخواہوں سے محفوظ رکھ، ان سب پر اپنا کرم فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا رب۔